شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور ہماری خدمت میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام ساتھیوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ آج کا ہمارا جو خاص ٹاپک ہے وہ ہے خدا کے فرشتے کن کی مدد کرنے آتے ہیں۔ جب ہم کلسیوں کے خط کو پڑھتے ہیں، اس کے پہلے باب اور اس کی 16ویں آیت میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ سب کچھ اس کے لیے بنایا گیا، اس کے وسیلہ سے بنایا گیا۔ آپ ہی اس حوالے کو خود تلاوت کر سکتے ہیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ اس خدمت میں شامل ہو سکیں۔ جب آپ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو پہلے 3 دنوں میں مختلف چیزیں بنائی گئی ہیں اور چوتھے دن فرشتے بنائے گئے۔ عبرانی میں فرشتے کو ملائک کہا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے بغور مطالعہ کریں تو آپ کو خداوند کے کلام میں سے بھی مل سکتا ہے۔ زبور 104 اور اس کی آیت 4 میں لکھا ہے کہ تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ یہی بیان عبرانی کے خط میں، یعنی کہ عبرانیوں کے خط پہلے باب کی 7ویں آیت میں بھی لکھا ہے۔ اب غور کرنے والی بات جو ہے وہ دراصل ہے کہ آسمانی فرشتے کس مٹیریل سے بنائے گئے ہیں۔ یہودی ربی کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ کچھ فرشتے لشواپ، یعنی کہ خدا کے منہ سے کہنے پہ یا خدا کے گہرے سانس لینے سے یا خدا کی خواہش سے وجود میں آئے ہیں، یا ایسی خواہش کہ کوئی انگڑائی لیتا ہے تو اس کے جسم سے جو قوت نکلتی ہے اس سے فرشتے بنائے گئے ہیں۔ یعنی کہ خدا کی انگڑائی، خدا کے زور کی یہ پہچان ہے، خدا کے زور کا یہ ایک شکل ہے، ایک وجود ہے۔ دوسرا سبق اگر ہم اس پہ دھیان دیں کہ فرشتے آگ سے بنے ہیں، کیونکہ آگ جو ہے یہ روشنی ہے، اور روشنی کی بات جو ہے وہ چوتھے دن میں بنائی گئی۔ چوتھے دن فرشتے بنائے گئے، سورج، چاند، ستارے بنائے گئے، یعنی کہ روشنی کے سورسز خدا نے بنائے۔ پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 7ویں آیت میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا اور اس کے نتنوں میں لشواپ ڈالا گیا، یعنی کہ سانس ڈالا گیا۔ خدا نے اس کے نتنوں میں اپنا سانس دیا، اپنی بریتھ دی یا اپنی طاقت ڈال دی۔ آدم اس وقت تک کچھ نہ تھا جب تک روح آخ، یعنی کہ روح اس کے اندر خدا نے بند نہیں کیا۔ ایک مدت تک کے لیے جیسے زندگی کا ایک حد ہے، ایک مدت ہے، ایک ٹائم ہے، تو اس کو اس کے اندر خدا نے اس روح کو، اپنے سانس کو ایک مدت کے لیے اس کے اندر بند کر دیا، قید کر دیا، رکھ دیا۔ پہلا تسلیکیوں اس کا 5واں باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا تمہاری روح، یعنی کہ جان اور بدن کو مسیح یسوع کے آنے تک پورا محفوظ رکھے۔ پالوس کہہ رہا ہے کہ پورا محفوظ رکھے، کیونکہ اسی نے ہی ڈالا ہے، وہی لیتا ہے واپس، وہی سانس اس میں رکھتا ہے اور وہی سانس کو واپس لے لیتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ انسان کا روح خدا کی طرف سے چراغ ہے، جسے دوسرے طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کا ضمیر خدا کا چراغ ہے، لیکن اس کو عبرانی متن میں دیکھے تو وہ ہے انسان کا روح خدا کی طرف سے چراغ ہے۔
انسان کے اندر اگر روح نہ ہوتا تو آپ جیتے تو صحیح، لیکن خدا کا خیال، ڈر، محبت، تسلی کبھی بھی نہ آپ محسوس کر سکتے تھے، کیونکہ جو کوئی روح القدس یا خدا کے روح کے بغیر ہوتا ہے وہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ خدا کا روح آپ کے اندر خدا کی ایک سانس ہے جو کبھی نہیں مرتا، نہ تو خدا مرتا ہے نہ اس کا روح مرتا ہے۔ خدا نے اپنے روح سے جو سانس بنایا ہے، سانس کی شکل دی ہے، جیسے اسی طرح سے ابلیس کو بھی بنایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ نہ تو خدا مرتا ہے اور نہ ہی ابلیس مر سکتا ہے۔ اس کو قید کیا جائے گا، اس کو بند کیا جائے گا، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ اسی طرح انسان کا روح بھی کبھی نہیں مرے گا، کیونکہ وہ بھی خدا سے صادر ہوا ہے۔ خدا سے نکلنے والی مخلوق یعنی فرشتے اور انسان کبھی نہیں مرتے اور نہ مریں گے۔ خدا نور ہے، اس لیے فرشتے بھی نور ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کئی ایک فرشتے روشنی کھو بیٹھے ہیں، مثال ابلیس کی ہے۔ پہلا خط تموتھیوس کا اس کا 6 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نور ہے، آگ ہے، اسے کسی انسان نے نہیں دیکھا اور نہ اس تک کسی کی رسائی ہے، نہ ہی کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میرا خدا کے ساتھ کوئی پرسنل ریلیشن ہے۔ وہ صرف اور صرف روح القدس کی وجہ سے اس کو ہم سمجھتے ہیں اور پھر مسیح میں اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ یہ خاص بات ہے اور غور طلب ہے کہ انسانی آنکھوں میں اتنی بڑی روشنی دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ساؤل نے جب دمشق کی راہ پر یسوع کو دیکھا تو اندھا ہو گیا۔ ایسے ہی فرشتے روشنی کا ایک وجود ہے اور ان کی رفتار بھی روشنی کی طرح ہے۔ اب روشنی کی رفتار کا مطالعہ اگر ہم کرتے ہیں تو حزقیل کی کتاب اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، فرشتوں کا چلنا پھرنا بجلی کی طرح تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روشنی کی رفتار کیا ہے؟ تو گوگل کر کے معلوم کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 29,000 بلکہ یہ ہے 29,09,792 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً یہ 3 لاکھ کلومیٹر کی سپیڈ ہے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ جبکہ دنیا کا چکر اگر لگایا جائے تو یہ دنیا جو ہے وہ 40,000 کلومیٹر ہے، جس کا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ میں 7.5 چکر لگا سکتا ہے فرشتہ اس دنیا کے۔ 1 سیکنڈ میں 7.5 چکر، ایسی اس کی رفتار ہے۔ اس لیے تسلی میں رہیں، اگر کوئی مصیبت آپ تک آنے والی ہے تو آپ کا محافظ فرشتہ اس مصیبت سے کہیں پہلے معاملہ سنبھال چکا ہوتا ہے۔ زبور 91 اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیرے سب راہوں میں تیری حفاظت کرے، تاکہ وقت آنے پر تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ اور عبرانیوں 1 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے فرشتوں کو خدمت کرنے والی روحیں کہا ہے۔ فرشتے ہماری دعاؤں کا جواب لے کر خدا تک پہنچتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک وقت تھا جب میں نے OM ٹیم میں، جو انٹرنیشنل ٹیم ہے، اس میں میں نے کچھ دیر خدمت کی اور میں ٹیم کا لیڈر تھا۔ میں نے ٹیم کو لیا اور علاقہ غیر میں ہم خدمت کے لیے چلے گئے۔ بائبل کی خدمت کر رہے تھے، بائبلیں تقسیم کر رہے تھے اور لوگوں نے ہمیں گھیر لیا۔ ایک وہاں کا گاؤں ہے ٹوپی، علاقے غیر میں، ٹوپی اور سوابی، وہاں پر انہوں نے ہمیں گھیر لیا اور بری طرح سے مارا، اتنا مارا کہ میری
कमर से खून चलते चलते मेरी जूती में जा रहा था। वहां के लोगों ने कहा कि इनको गोली मार दो, और उनका इरादा ऐसा मजबूत था कि सब के सब इकट्ठे हो गए और जरगा इकट्ठा होना शुरू हो गया, और मुझे उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। मेरे साथी भी कईयों को मारा, वो इधर उधर चले गए, दौड़ गए, कोई गायब हो गए, छुप गए, लेकिन मैं उनके हत्थे चढ़ गया। और जब उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और ऐलान कर दिया कि आज फलां फलां टाइम पे दोपहर को इसे गोली मार दी जाएगी, तो मैंने खुदा से दुआ की कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे आसमानी बाप, अगर तेरी मर्जी यही है कि मनादी के अमल में, तेरे काम में आज मेरी कुर्बानी हो जाए, तो मेरे बच्चों की हिफाजत करना, क्योंकि अभी वो छोटे हैं। मैं इस दुआ में ही था कि किसी ने मुझे जोर से दबाया, ऐसे मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ बैठा हुआ है। इसी असना में किसी ने आके दरवाजा जोर से खोल दिया, एकदम से दरवाजा खोला और मुझे पकड़कर वो जरगा में ले गए। चाहते थे कि गोली मारी जाए। मैं खामोश था, क्योंकि मैंने दुआ कर दी और मैं खुदावंद के वक्त का इंतजार करता था कि वो क्या चाहता है। मेरे अंदर एक बड़ी दलेरी हो गई और मैंने इस बात को जान लिया कि मेरी जिंदगी का मालिक मेरा खुदा है। वो जानता है कि मुझे क्या करना है। तो अचानक उन लोगों के दरमियान एक दूसरे के साथ बहस शुरू हो गई। कोई कहते हैं कि ये भी तो अहले किताब है। किसी ने कहा कि कहां से तुमने ये इजाजत ली है। तो मैंने उनको मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 19वीं आयत पढ़ के दिखाई कि उसने कहा है कि जाओ शागिर्द बनाओ और जो ईमान लाए उन्हें बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो ये तो मेरी बात नहीं है, ये तो हजरत मसीह की, ईसा की बात है। तो वो सारे एकदम से बाइबल लेने के लिए तैयार हो गए और जो दो ग्रुप बन गए, उन्होंने कुछ लोगों ने मेरी तरफ खड़े होकर बात की कि हम तेरे साथ हैं, कौन देखते हैं कि कौन तुझे गोली मारेगा। तो देखिए कि मेरे फरिश्ते ने, जो खुदा ने मेरी मदद के लिए मोहकम कवि फरिश्ता भेजा, एकदम से उसने सारे मामले को अपने हाथ में ले लिया। इस तरह हम बड़े खतरे से महफूज हो गए और जितने लड़के मेरे साथ टीम में मौजूद थे, आज वो सब किसी ना किसी तरह से इस दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर खुदा की बादशाही की मनादी कर रहे हैं। आप इस बात का फिक्र ना करें कि हम किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे, किस तरह से खुदावंद के काम में आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हम महफूज किए जाएंगे। अलीशा के बारे में आप जानते हैं, उसका नौकर नहीं जानता था कि उसकी मदद कहां से आएगी, लेकिन अलीशा की दुआ थी और खुदा ने अपने आतशी फरिश्तों को भेज दिया और उनके चौगिर्द फरिश्तों ने एक बाड़ लगा दी। अमाल की किताब उसका 12वां बाब उसकी आयत है, दूसरा बाब उसकी 6ठी आयत में है, 12वें बाब की दूसरी आयत में है और 6ठी आयत में। पतरस को फरिश्ते ने कैद में से निकाल लिया। गर्ज अगर आप दुआ करने वाले खादम हैं तो फरिश्ते आपकी मदद को हर पल हाजिर हैं, क्योंकि दुआ टेलीफोन की तरह की है। खुदा के साथ बात करें, दुआ करें, सेकंड के हिसाब से मुसीबत की नौयत पर फरिश्ते आ जाएंगे। आपको पता है कि सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार है रोशनी की, और फरिश्ते जो है वो रोशनी है, वो नूर है, वो आग है। इसी तरह से वो आ जाते हैं। एलिया के लिए आग वाले फरिश्ते आ गए और पतरस के लिए इंसानी सूरत में फरिश्ते आ गए।
اور فرشتوں کا روپ میں ایک ویڈیو بناؤں گا اور اس میں بتاؤں گا کہ کروبی کس طرح کے ہیں، سرافیم کس طرح سے ہیں، اور جبرائیل کیسا فرشتہ ہے، میکائیل کیسا فرشتہ ہے۔ فلپس کو بھی آپ دیکھیں کہ فرشتے اس کو اٹھا کر لے گئے تاکہ منادی کا کام پورا کرے۔ خدا اسے ایسے کام کے لیے لے کر گیا جہاں پر حبشی خوجہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ کلام کو کس طرح سے جانے، کس طرح اس پر عمل کرے۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ خدا کو شعبدہ بازی نہیں کرتا، خدا کو تماشے نہیں دکھاتا۔ خدا حقیقی خدا ہے، وہ اپنی قدرت کو نمایاں کرتا ہے۔ اگر خدمت میں آپ کو فرشتوں کی ضرورت ہے تو وہ فرشتے بھیج دے گا، اگر کار یا جہاز کی ضرورت ہے تو وہ کار جہاز دے دے گا، مہیا کرے گا۔ لیکن اگر یہ پیسہ، ڈالر اور چندے، فنڈز عیش و عشرت کے لیے ہے تو یہ برائی ہے، یہ آپ کو نیست و نبود کر دے گی، تباہ کر دے گی۔ اگر نیت اچھی ہے، مثلا غریب بچوں کو پڑھانا، کسی کی مدد کرنا، دوائی لے کر دینا، کسی کو جوتی دے دیے، کسی کو کپڑے لے کے دے دیے، کسی کو راشن دے دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، تو خدا آپ کے لیے سب کچھ مہیا کرے گا، آپ کے بزنس میں اضافہ کرے گا، آپ کی صحت کو بحال رکھے گا، بشرطے کہ آپ خدمت میں وفادار ہیں۔ خدا کیوں اپنے خادموں کو بیماریوں اور حادثات سے بچاتا ہے؟ کیوں خدا نے پطرس کو اٹھا لیا، قید سے چھڑا لیا؟ کیوں فلپس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے گیا؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی خدمت کا کام بڑھے، کیونکہ خدا انسان کو استعمال کرتا ہے۔ دل کی سچی لگن سے جو کام کریں گے وہ آپ کے لیے منافع بخش ہوگا، لیکن جو لالچ سے کرے گا وہ اس کے لیے بربادی، تباہی، بیماری اور ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگا۔ خدا کے فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں، آخر کیوں وہ آپ کو بچاتے ہیں؟ پطرس جب قید سے رہا کیا گیا تو اس نے خوب جاں افشانی کی، خوب خدمت کی۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ جیتے رہیں، لمبی عمر پائیں تاکہ خدمت گزاری کا کام کریں، خدمت میں آگے بڑھیں، بدی کو پروموٹ نہ کریں۔ روشنی سے کیا تھا؟ روشنی پہلے سے ہی اس بات کے لیے مقرر کی گئی، سیٹ کی گئی، تیار کی گئی تاکہ دن بدن دنیا سے تاریکی ختم ہو جائے، اور تاریکی ختم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں۔ خدا نے اپنے لوگوں کو آگ کے شعلے بنایا ہے۔ ان کی کیوں آگ کے شعلے ہیں؟ کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ نورانی ہیں، نور ہے، آگ ہے، سپیٹ ہے ان کی، آگ روشنی کی سپیٹ ہے۔ تو خدا کے لوگ جو کچھ بولتے ہیں ایک دم سے ان کی آواز، ان کی دعا خدا تک پہنچتی ہے، اور خدا تک پہنچنے سے ان کی مدد آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اپنے آپ کو پرکھیں، اس بات کا دھیان دیں کہ ہمیں کس طرح سے خداوند کے کام آنا ہے، کیونکہ خدا کو آپ کی ضرورت ہے۔ فرشتوں کو باڈی کی ضرورت ہے، آپ کے تھرو کام کرتا ہے، خدا آپ کے تھرو کام کرتا ہے، روح القدس آپ کے تھرو کام کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پیور کر لیں، خالص کریں، اور اس بات کے لیے تیار ہو جائے تو پھر کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے اگر کوئی تجھے چھوتا ہے تو میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ فرشتہ آیا، آ کے اس نے پطرس کو ہلایا، اٹھایا، اٹھ، اور بیڑیاں کھل گئی، زنجیر ٹوٹ گئی، اور قید خانے کی دیواریں ہل گئیں۔ آپ کا مدد کرنے والا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، اور آپ کے مددگار سیکنڈ کے لحاظ سے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اپنے لوگوں کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ فرشتوں کو حکم ملتا ہے، وہ آپ کو ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ خداوند